خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بہت سے لوگوں کے لیے دلچسپ بھی ہے اور تھوڑا سا خوفناک بھی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ، خاص طور پر ان کے لیے جو ابھی پہلا قدم رکھنے کا سوچ رہے ہیں۔ ہمارے پاس فاؤنڈیشن سیکیورٹیز کی ایک بڑی زبردست گائیڈ ہے اور ہمارا مشن ہے کہ اس میں سے وہ ساری کام کی باتیں نکالیں جو ایک سمجھدار شروعات کرنے میں مدد دے سکیں۔ تو چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ جو خوف ہے نا، یہ اکثر ادھوری معلومات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگ اسے جوا سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سرمایہ کاری کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی معلومات کو آسان بنانا آج ہمارا کام ہے۔ اچھا، شروعات ایک ایسے نمبر سے کرتے ہیں جس نے مجھے بھی چونکا دیا تھا۔ اس گائیڈ کے مطابق پاکستان کے KSE 100 انڈیکس نے پچھلی دہائی میں یعنی 2011 سے 2022 تک اوسطاً تقریباً 12% سالانہ منافع دیا ہے۔ 12%؟ جی، 12%۔ یہ نمبر پراپرٹی، سونا یا بینک کے سیونگز اکاؤنٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی اتنا اچھا ہے جتنا سننے میں لگتا ہے، یا اس میں کوئی پیچ ہے؟ یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے۔ وہ 12% کا عدد بالکل حقیقی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کوئی ایک رات میں امیر ہونے کا فارمولا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا منافع ہے جنہوں نے صبر کے ساتھ طویل مدت کے لیے سرمایہ کاری کی۔ ٹھیک ہے، تو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہمارے پاس پراپرٹی اور سونا جیسے آزمودہ اور محفوظ سمجھے جانے والے آپشنز موجود ہیں، جہاں ہم اپنی آنکھوں سے اپنی چیز دیکھ سکتے ہیں، تو کوئی سٹاک مارکیٹ کے اس ڈیجیٹل خطرے میں کیوں پڑے؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہ سوچ بہت عام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹھوس چیزوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ گائیڈ 4 ایسی وجوہات بتاتی ہے جو سٹاک مارکیٹ کو بہت منفرد بناتی ہے۔ پہلی تو ظاہر ہے دولت میں اضافہ۔ اچھی کمپنیوں کے شیئرز کی قیمت وقت کے ساتھ بڑھتی ہے کیونکہ ان کا کاروبار بڑھتا ہے۔ آپ ایک طرح سے اس کمپنی کی ترقی میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ یعنی اگر کمپنی منافع کما رہی ہے تو اس کا فائدہ مجھے بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا صرف شیئر کی قیمت بڑھنے کا ہی انتظار کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، اور یہی دوسری وجہ سامنے آتی ہے، منافع کی تقسیم، جسے ہم ڈویڈنڈز کہتے ہیں۔ بہت سی بڑی اور مستحکم کمپنیاں اپنے سالانہ منافع کا ایک حصہ اپنے تمام شیئر ہولڈرز میں تقسیم کرتی ہیں۔ یہ آپ کی ایک اضافی مستقل آمدنی کی طرح ہے جو شیئر کی قیمت کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ تو بونس کی طرح ہوا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پراپرٹی میں پیسہ ڈوبتا نہیں، جبکہ سٹاکس میں ڈوب سکتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ، تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ ہے لیکوڈٹی۔ لیکوڈٹی یعنی اپنے اثاثے کو کیش میں تبدیل کرنے کی آسانی۔ اب ذرا سوچیں، آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اگر آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے تو اسے بیچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ مہینوں لگ سکتے ہیں۔ پہلے خریدار ڈھونڈو، پھر ڈیل فائنل کرو، پھر کاغذات اور وہ ساری قانونی کارروائی۔ یہ ایک لمبا اور تھکا دینے والا کام ہے۔ بالکل، جبکہ سٹاکس کا سین یہ ہے کہ آپ اپنے فون پر ایپ کھول کر چند بٹن دبا کر اپنے شیئرز بیچ سکتے ہیں، اور 2 کاروباری دنوں میں پیسہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں۔ یہ آسانی کسی اور سرمایہ کاری میں نہیں ملتی۔ اور چوتھی وجہ ہے پورٹ فولیو میں تنوع۔ آپ تھوڑے پیسوں سے بھی الگ الگ سیکٹر کی 10 مختلف کمپنیوں میں سرمایہ کر سکتے ہیں۔ پراپرٹی میں ایسا ممکن نہیں ہے نا؟ آپ ایک پلاٹ یا ایک دکان ہی لے سکتے ہیں۔ یہ لیکوڈٹی والی بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، خاص طور پر آج کل کی غیر یقینی صورتحال میں۔ یہ جاننا کہ آپ کا پیسہ آپ کی پہنچ میں ہے ایک بہت بڑا ذہنی سکون ہے۔ یقیناً، یہی وہ عملی فائدے ہیں جو سٹاک مارکیٹ کو ایک سنجیدہ آپشن بناتے ہیں۔ چلے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ سٹاک مارکیٹ کیوں فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ اکثر 2 طرح کی مارکیٹ کا ذکر ہوتا ہے، پرائمری اور سیکنڈری۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ بہت آسان ہے۔ پرائمری مارکیٹ وہ سٹیج ہے جہاں کوئی کمپنی پہلی بار اپنے شیئرز عوام کو بیچنے کے لیے پیش کرتی ہے۔ اسے IPO یعنی انیشل پبلک آفرنگ کہتے ہیں۔ اس طرح کمپنیاں اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے پیسہ اکٹھا کرتی ہیں۔ آپ سمجھیں کہ آپ براہ راست کمپنی سے اس کا حصہ خرید رہے ہیں۔ اور سیکنڈری مارکیٹ؟ جب وہ شیئرز ایک بار بک جاتے ہیں تو پھر ان کی روزانہ کی خرید و فروخت سرمایہ کاروں کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ سیکنڈری مارکیٹ کہلاتی ہے، اور پاکستان میں یہ کام پاکستان سٹاک ایکسچینج یعنی PSX کے ذریعے ہوتا ہے۔
یہ ایک طرح کی منڈی ہے جہاں لوگ آپس میں شیئرز کا تبادلہ کرتے ہیں۔ آپ کی آئی پی او والی بات سے مجھے یاد آیا، لوگ اکثر ان نئے آئی پی اوز یا روزانہ کی خرید و فروخت مطلب ڈے ٹریڈنگ سے جلدی پیسہ بنانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ گائیڈ تو طویل مدتی سرمایہ کاری پر بہت زور دیتی ہے، کہتی ہے کہ لمبا کھیلو۔ ان دونوں طریقوں میں کیا فرق ہے اور نئے بندے کے لیے لمبا کھیلنا کیوں بہتر ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ ڈے ٹریڈنگ ایک مکمل طور پر مختلف کھیل ہے جو بہت زیادہ رسک اور مہارت مانگتا ہے۔ نئے لوگوں کے لیے یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس طویل مدتی سرمایہ کاری کے 3 ایسے فائدے ہیں جو اسے نئے سرمایہ کار کے لیے بہترین بناتے ہیں۔ پہلا اور سب سے طاقتور فائدہ ہے مرکب نمو، یعنی کمپاؤنڈنگ۔ ہاں، آئنسٹائن نے اسے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا تھا، لیکن یہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے؟ اس کو ایسے سمجھیں، آپ نے 100 روپے لگائے اور 1 سال میں 10% منافع کمایا، یعنی 10 روپے۔ اب آپ کے پاس 110 روپے ہیں۔ اگلے سال جو 10% منافع ملے گا وہ 100 روپے پر نہیں بلکہ 110 روپے پر ملے گا، جو کہ 11 روپے ہوگا۔ تیسرے سال 121 روپے پر۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا منافع بھی منافع کمانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک برف کے گولے کی طرح ہے جو پہاڑ سے لڑھکتے ہوئے بڑا اور بڑا ہوتا جاتا ہے۔ یہ جادو صرف وقت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یعنی پیسہ خود اپنے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا فائدہ ہے ٹیکس میں بچت۔ پاکستان کے قانونوں کے مطابق اگر آپ کوئی شیئر خرید کر 1 سال سے زیادہ اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس پر منافع کا ٹیکس کم ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے 1 سال کے اندر بیچ دیتے ہیں تو ٹیکس زیادہ دینا پڑتا ہے۔ تو حکومت بھی آپ کو طویل مدت کے لیے سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ اور تیسرا فائدہ؟ وہ نفسیاتی ہے، ذہنی دباؤ میں کمی۔ اگر آپ نے آج شیئر خریدا اور کل بیچنے کا ارادہ ہے تو آپ ہر گھنٹے اس کی قیمت دیکھ کر پریشان ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کا منصوبہ 5 یا 10 سال کا ہے تو روزانہ کی چھوٹی موٹی گراوٹ سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو کمپنی کے مستقبل پر بھروسہ ہوتا ہے، نہ کہ آج کی قیمت پر۔ یہ بات کہنا آسان ہے لیکن عملی طور پر بہت مشکل ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ساری جمع پونجی 1 مہینے میں 20% گر گئی ہے تو صبر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نفسیاتی دباؤ سے نمٹنے کے لیے کوئی ٹپ ہے؟ یہ بہترین سوال ہے۔ اس کا جواب تحقیق میں ہے۔ اگر آپ نے کسی کمپنی میں صرف اس لیے پیسہ لگایا ہے کہ کسی دوست نے کہا تھا تو آپ پہلی گراوٹ پر ہی گھبرا کر بیچ دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے خود تحقیق کی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کمپنی کے بنیادی اصول مضبوط ہیں، اس کا بزنس ماڈل اچھا ہے، تو آپ اس گراوٹ کو ایک موقع سمجھیں گے کہ شاید کچھ اور شیئر سستے داموں خرید لیے جائیں۔ علم آپ کو صبر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اور تفصیل میں جاتے ہیں۔ ایک چیز جو مجھے ہمیشہ کنفیوز کرتی ہے وہ یہ KSE 100 انڈیکس ہے۔ جب خبروں میں آتا ہے کہ مارکیٹ 1000 پوائنٹس اوپر گئی، اس کا میرے خریدے ہوئے چند شیئرز کے لیے اصل میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمجھیں کہ انڈیکس پوری مارکیٹ کا موڈ یا بخار چیک کرنے والا تھرمومیٹر ہے۔ KSE 100 انڈیکس پاکستان کے 100 سب سے بڑی اور مستحکم کمپنیوں کی کارکردگی کو ایک ساتھ ملا کر ایک نمبر میں دکھاتا ہے۔ جب یہ نمبر اوپر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان 100 میں سے زیادہ تر بڑی کمپنیاں اچھا پرفارم کر رہی ہیں اور مارکیٹ کا مجموعی رجحان مثبت ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کا شیئر بھی اسی رفتار سے اوپر جائے، لیکن یہ آپ کو مارکیٹ کی صحت کا ایک عمومی اندازہ دیتا ہے۔ اور یہ KMI 30 انڈیکس کیا ہے؟ KMI 30 انڈیکس بھی ایسا ہی ایک تھرمامیٹر ہے، لیکن یہ صرف ان 30 کمپنیوں کو دیکھتا ہے جو اسلامی یعنی شریعہ اصولوں کے مطابق کاروبار کرتی ہیں، جیسے وہ سود پر مبنی لین دین یا غیر اسلامی مصنوعات سے پرہیز کرتی ہیں۔ جو لوگ شریعہ کے مطابق سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت مفید ٹول ہے۔ زبردست! تو ایک عام سرمایہ کار جو شریعہ کے مطابق چلنا چاہتا ہے، اس کے پاس بھی واضح راستے موجود ہیں۔ اب سب سے اہم سوال، اتنی ساری کمپنیوں میں سے ایک عام آدمی صحیح اسٹاک کا انتخاب کیسے کرے؟ کن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے؟ اس گائیڈ میں کچھ بہت اچھے اشارے دیے گئے ہیں۔ صرف کمپنی کا نام دیکھ کر یا افواہیں سن کر پیسہ لگانا سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ کو کمپنی کا مالیاتی رپورٹ کارڈ دیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے چند چیزیں اہم ہیں۔ پہلی چیز ہے ارننگ فی شیئر یعنی EPS۔ یہ بتاتا ہے کہ کمپنی اپنے ہر ایک شیئر پر کتنا منافع کما رہی ہے۔ جتنا زیادہ EPS اتنا اچھا۔
دوسری چیز ہے پرائس ٹو ارننگ ریشو یعنی پی ای۔ یہ شیئر کی قیمت کا اس کی کمائی سے موازنہ کرتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کم پی ای کا مطلب ہے کہ شیئر سستا مل رہا ہے۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ اتنا سیدھا ہوتا ہے کہ بس کم پی ای والی کمپنی ڈھونڈو اور پیسہ لگا دو؟ نہیں، اور یہیں پر تھوڑی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان جیسی مارکیٹ میں صرف کم پی ای دیکھنا کافی نہیں۔ مثال کے طور پر سیمنٹ سیکٹر میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب حکومت کوئی بڑا انفراسٹرکچر پروجیکٹ جیسے ڈیم یا موٹر وے کا اعلان کرتی ہے تو ان کمپنیوں کے پی ای ریشو بڑھنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مارکیٹ مستقبل میں ہونے والی بڑی کمائی کو پہلے سے ہی قیمت میں شامل کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک بڑھتا ہوا پی ای بھی ایک مثبت اشارہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو سیکٹر کے حالات کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ واہ، یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ یعنی صرف نمبر نہیں بلکہ اس کے پیچھے کی کہانی بھی سمجھنی ہے۔ ایک اور چیز جس کا ذکر تھا وہ ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے۔ جی، یہ بتاتا ہے کہ کمپنی اپنی شیئر کی قیمت کے مقابلے میں کتنا ڈیویڈنڈ یا منافع دے رہی ہے۔ جو کمپنیاں ہر سال مستقل طور پر اچھا ڈیویڈنڈ دیتی ہیں وہ اکثر مالی طور پر بہت مستحکم اور قابل اعتماد سمجھی جاتی ہیں۔ نئے سرمایہ کار کے لیے ایسی کمپنیاں ایک محفوظ آغاز ہو سکتی ہیں۔ یہ سب سننے میں تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے اس میں خطرات بھی ہوں گے، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بالکل، اور خطرات کو سمجھنا سرمایہ کاری کا پہلا اصول ہے۔ یہ گائیڈ 3 بڑے خطرات کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلا ہے مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ۔ کبھی کوئی سیاسی خبر آ گئے، کبھی بجٹ آ گیا، کبھی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بدل گئیں۔ ان سب چیزوں سے مارکیٹ میں تیزی سے قیمتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ یہ اس کھیل کا حصہ ہے۔ دوسرا خطرہ کیا ہے؟ معاشی بحران۔ اگر ملک کی معیشت ہی سست روی کا شکار ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو زیادہ تر کمپنیوں کے لیے منافع کمانا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر پوری اسٹاک مارکیٹ پر پڑتا ہے۔ اور تیسرا ہے کمپنی سے متعلقہ خطرہ۔ ہو سکتا ہے آپ نے جس کمپنی میں پیسہ لگایا اس کی مینجمنٹ نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا یا کوئی سکینڈل سامنے آ گیا جس سے صرف اسی کمپنی کا شیئر گر جائے گا، بھلے پوری مارکیٹ ٹھیک چل رہی ہو۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ایک نیا سرمایہ کار جو یہ سب سن کر شاید تھوڑا ڈر گیا ہو، وہ ان خطرات سے کیسے نمٹ سکتا ہے؟ خطرات کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہیں مینج کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے تنوع، یعنی ڈائیورسفیکیشن۔ سادہ لفظوں میں اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہ رکھیں۔ اگر آپ اپنا سارا پیسہ صرف بینکنگ سٹاکس میں لگا دیں اور اسٹیٹ بینک شرح سود بڑھا دے تو آپ کا پورا پورٹ فولیو متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کچھ پیسہ بینکنگ، کچھ سیمنٹ، کچھ توانائی، کچھ ٹیکنالوجی کے شعبے میں لگائیں۔ اس طرح اگر ایک شعبہ برا پرفارم کر رہا ہے تو دوسرا اسے سنبھال لے گا۔ اور دوسرا طریقہ؟ دوسرا طریقہ وہی ہے جس پر ہم نے پہلے بات کی، طویل مدتی ہولڈنگ۔ جب مارکیٹ گرتی ہے تو سب سے بری غلطی گھبرا کر نقصان میں بیچنا ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر بحران کے بعد مارکیٹ نے پہلے سے زیادہ اونچائی حاصل کی ہے۔ صبر کرنے والے ہی آخر میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسرا ہے باقاعدہ نگرانی۔ اپنی سرمایہ کاری کو بھول نہ جائیں۔ ہر چند مہینوں میں دیکھیں کہ آپ کی کمپنیاں کیسا پرفارم کر رہی ہیں۔ کیا ان کے بنیادی اصول اب بھی مضبوط ہیں؟ ضرورت کے مطابق چھوٹی موٹی تبدیلیاں کرتے رہیں۔ تحقیق، صبر اور تنوع، یہ 3 بنیادی ستون لگتے ہیں۔ اب ہم آخری اور سب سے عملی حصے کی طرف آتے ہیں۔ کوئی شخص جو یہ سب سن کر سرمایہ کاری کے لیے تیار ہو گیا ہے، وہ پہلا قدم کیسے اٹھائے؟ کیا اسے کسی دفتر جانا پڑے گا؟ لمبی لائنوں میں لگنا ہوگا؟ اب ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس گائیڈ نے اس عمل کو 5 بہت ہی آسان اقدامات میں تقسیم کیا ہے جو کوئی بھی اپنے گھر بیٹھے کر سکتا ہے۔ پہلا قدم، کسی اچھی اور معتبر بروکریج فرم کے ساتھ آن لائن بروکریج اکاؤنٹ کھولیں۔ یہ بالکل کسی بینک میں ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنے جیسا ہے۔ دوسرا قدم، اپنے بینک اکاؤنٹ سے اس بروکریج اکاؤنٹ میں رقم جمع کروائیں۔ اور یہاں ایک بہت بڑا متھک ٹوٹتا ہے۔ گائیڈ کے مطابق آپ صرف 5,000 روپے سے بھی شروعات کر سکتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اس کے لیے لاکھوں روپے چاہیے۔ تو وہ انکل جو کہتے تھے کہ یہ امیر لوگوں کا کام ہے، ان کی بات اب پرانی ہو گئی ہے؟ بالکل۔ تیسرا قدم، تحقیق کریں۔
کوئی بھی اسٹاک خریدنے سے پہلے اس کمپنی کے بارے میں تھوڑا پڑھیں، دیکھیں وہ کیا کرتی ہے، اس کی مالی صحت کیسی ہے۔ چوتھا قدم، اسٹاکس خریدیں۔ گائیڈ کی تجویز ہے کہ نئے سرمایہ کار بلو چپ اسٹاک سے آغاز کریں۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی، مشہور اور مستحکم کمپنیاں ہوتی ہیں، جیسے بڑے بینک یا توانائی کمپنیاں۔ ان میں رسک کم ہوتا ہے۔ اور پانچواں قدم، اپنی سرمایہ کاری کی نگرانی کریں اور ضرورت کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کریں۔ یہ تو واقعی بہت سیدھا اور قابل عمل طریقہ کار ہے۔ اس سے یہ پورا عمل بہت کم خوفناک اور زیادہ قابل رسائی لگتا ہے۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ اگر ایک منظم اور حکمت عمل کے ساتھ چلا جائے تو اسٹاک مارکیٹ اپنے مالی مستقبل کو بہتر بنانے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ تاریخی طور پر پراپرٹی اور سونے سے بہتر منافع دے سکتی ہے۔ ہم نے طویل مدتی سرمایہ کاری اور کمپاؤنڈنگ کی طاقت کو سمجھا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ صرف کم پی ای دیکھنا کافی نہیں، بلکہ پوری کہانی کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ کہ تنوع کے ذریعے خطرات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے سرمایہ کاری شروع کرنے کے 5 آسان اقدامات پر بات کی جو کوئی بھی 5,000 روپے سے شروع کر سکتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح سوچ اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ اب صرف امیروں کا کھیل نہیں رہا، بلکہ یہ ہر اس شخص کی پہنچ میں ہے جو اپنے پیسے کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ گائیڈ اس بات پر بہت اچھی طرح توجہ مرکوز کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ اگلا سوال جو کوئی بھی شخص خود سے پوچھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے صحیح ذہنیت کیسے پیدا کی جائے۔ طویل مدت تک اچھے اسٹاکس کو اپنے پاس رکھنے کا صبر، مارکیٹ کے شور اور روزانہ کے اتار چڑھاؤ کو نظر انداز کرنے کی ہمت، اور سب سے بڑھ کر جب سب لوگ ڈر کر بیچ رہے ہوں تو لالچ پر قابو پا کر خریدنے کا نظم و ضبط۔ یہ نفسیاتی پہلو اکثر مالیاتی تجزیے جتنا ہی بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اپنی اس نفسیات کو سمجھنا اور اسے قابو میں رکھنا ہی ایک عام سرمایہ کار اور ایک کامیاب سرمایہ کار کے درمیان اصل فرق پیدا کرتا ہے۔